السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی حبیبہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم امن تذکری جران بذی سلمی مزجت دمعا جرام مقلۃ بدمی۔ باوقار احباب اہل سنت، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سلسلے وار طور سے ایصال ثواب کے باب میں دلائل کی روشنی میں ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ایصال ثواب کرنا ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک بالکل قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ثابت ہے۔ اب اس باب میں نے اب تک 4 حدیثیں پیش کی ہیں، اب یہ 5ویں حدیث میں آپ تمامی احباب کے سماعت کے دہلیز تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ اس کو سنیں بھی اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ صحیح راستہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے سامنے پھر اسی بخاری شریف سے، یہ بخاری شریف ہے، میں نے پچھلی حدیث بخاری شریف ہی سے پیش کی تھی، پھر میں بخاری شریف سے ہی پیش کر رہا ہوں، اور یہ حدیث پاک میں بالکل ایک صحابی کا عقیدہ بتا رہا ہوں، ایک صحابی کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ وہ ایصال ثواب کے تعلق سے ان کا کیا عقیدہ ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ ان امی توفیت وانا غائب عنہا فهل ينفعها شيء ان تصدقت به عنہا قال نعم قال فانی اشہدک ان حائطی المخراف صدقۃ علیہا۔ یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، یا رسول اللہ میری امی جان اس خاک دنا سے تشریف لے گئیں، یا رسول اللہ میں اگر ان کے نام سے کچھ ایصال ثواب کروں، کوئی صدقہ کروں تو یا رسول اللہ کیا ان کو اس کا فائدہ پہنچے گا؟ کیا یا رسول اللہ ان کو ثواب پہنچے گا؟ اب اللہ تعالیٰ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں قال نعم، ہاں ثواب پہنچے گا۔ تو اب وہ صحابی کیا کہتے ہیں، غور سے سنیے، وہ صحابی کہتے ہیں فإنی اشہدک ان حائطی المخراف صدقۃ علیہا، کہ یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک باغ ہے جس کا نام مخراف ہے، میں نے اپنے امی جان کے ایصال ثواب کے لیے اس باغ کو صدقہ کیا۔ اب اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ عقیدہ صحابی کا عقیدہ ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان کا انتقال ہوا اور انہوں نے ایک مکمل باغ ہی اپنی ماں کی جانب سے ایصال ثواب کر دیا۔ تو جب ایک صحابی کا یہ عقیدہ ہے تو ہم تو صحابی کے ماننے والے ہیں، ہم تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، تو بلا شبہ اگر وہ صدقہ کرے، تو اگر مسلمان کوئی صدقہ کرے، کوئی خیرات کرے، کوئی ایصال ثواب کرے تو اس کا ثواب اس کی ماں کو پہنچتا ہے۔ اور میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ پھل رکھتے ہیں، یہ پانی رکھتے ہیں، اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ تو میں آپ کو اس پر ایک دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب بخاری شریف کا ایک باغی ہی دیوبندی وہابیوں کو نظر نہیں آتا ایصال ثواب کے تعلق سے، تو 5 کلو آم اور 2 کلو سیب اور 1 گلاس پانی ہمارا کیا نظر آئے گا؟ جب بخاری شریف کا مکمل باغ ہی تمہاری نظر سے اوجھل ہے تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کو ہی دیکھنے کی تمہیں صلاحیت نہیں ہے، تو پھر ہمارے 1 کلو سیب اور 2 کلو آم کو تم کیسے دیکھ سکتے؟ تو اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہو گیا۔ یہ بخاری شریف ہے، میں نے حدیث پاک کی تلاوت کی ہے، کتاب الوصایا ہے، اور حدیث پاک کا نمبر ہے 2762۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ اسکرین پر موجود ہے، یہ بخاری شریف۔ تو یہ حدیث ہے، پہلی حدیث، اور یعنی کہ اس باب میں صحابی سے۔ اب اسی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عمل اور میں پیش کرتا ہوں، یہ سنن ابی داؤد شریف ہے، یہ سنن ابی داؤد شریف کی حدیث پیش کر رہا ہوں، اور البانی کے جیسا وہابیوں کا سب سے بڑا امام جو ناصر الدین البانی ہے، اس نے بھی اس کو حدیث کو حسن کہا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سعد ماتت فأی صدقۃ افضل قال الماء قال فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد۔ یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے باغ صدقہ کیا اپنے ماں کی جانب سے، وہ پھر ایک مرتبہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، یا رسول اللہ میں ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، آقا جی میں کیا صدقہ کروں؟ حضور فرماتے ہیں پانی۔ آپ تمامی احباب کو اس کا علم ہے کہ عرب کی زمین پتھریلی زمین ہے، اور وہاں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی قلت ہوتی ہے تو پانی کی،
تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ پانی اپنے ماں کے لیے ایصال ثواب کرو۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنواں کھدوایا اور اس کنویں کے قریب اللہ کے نبی تشریف لے گئے اور آقا ارشاد فرماتے ہیں ھذہ لأم سعد، ایک کنواں جو ہے اس کنویں کے پانی کا ثواب سعد کے ماں کو۔ تو اب آپ احباب فیصلہ کریں کہ ایک صحابی حضرت سعد بن عبادہ کبھی اپنے ماں کی ایصال ثواب کے لیے باغ صدقہ کر رہے ہیں اور کبھی اپنی ماں کی ایصال ثواب کے لیے پانی کا کنواں کھدوا رہے ہیں۔ اب اس حدیث پاک سے میں تو صرف ایک ہی حدیث سے ہمارا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، لیکن میں حدیث پاک اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ سننے والے بھی مطمئن ہو جائیں، اور جو حوالہ میں پیش کر رہا ہوں وہ حوالہ جب چاہے جا کر چیک کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ خود تک نہ رکھیں، انشاءاللہ اس ویڈیو کو دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور اللہ نے چاہا تو ایصال ثواب کے باب میں اور بھی حدیثیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔